أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على اصول فقہ میں قطع کی بحث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. کل ہم نے ایک اہم مقدمہ ختم کیا کہ قطع اصولی سے کیا مراد ہے. قطع منطقی اور قطع اصولی میں فرق ہے. قطع منطقی کہتے ہیں یقین بالمعنی الاخص کو، اور قطع اصولی کہتے ہیں یقین بالمعنی اعم کو. قطع منطقی میں یقین بالمعنی اخص اس سے مراد یہ تھی کہ دو اعتقادات سے مرکب یقین. پہلا اعتقاد مضمون خبر پر ہو، البتہ اس میں یہ قید ضروری ہے کہ اس کا اضافہ کریں کہ آپ کو یہ یقین ہو، یہ عقیدہ ہو کہ جو مضمون خبر ہے وہ حقیقت اور واقع کے مطابق ہے. کیونکہ اگر حقیقت اور واقع کے مطابق نہ ہو یقین بالمعنی اخص جنم نہیں لیتا. لہذا یقین بالمعنی اخص، یہ میرے ساتھ توجہ کریں، یقین بالمعنی اخص وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی دو اعتقادات کو مرکب کیا جائے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یقین بالمعنی اخص. پہلا اعتقاد کیا ہے کہ مضمون خبر، یعنی مضمون خبر سے کیا مراد ہے؟ قضیے کے کتنے ہوتے ہیں ارکان؟ کتنے ہوتے ہیں ارکان؟ 3. قضیے کے ارکان کتنے ہیں، یعنی اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ قضیے موضوع اور محمول اور نسبت ان کے درمیان، جسے ہم سے بھی تعبیر کرتے ہیں. ادھر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مضمون قضیہ پر اعتقاد، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ محمول اس موضوع کے لیے حتماً و حتماً ثابت ہے. حتماً و حتماً ثابت ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اللہ واحد، یہاں پہ محمول کیا ہے؟ واحد. آپ کہتے ہیں یہ واحد محمول ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حتماً و حتماً اس کے لیے ثابت ہے. یہ پہلا عقیدہ ہے. لہذا اس میں ضروری ہے کہ وہ مطابق واقع بھی ہو. کیا ہے؟ ثبوت المحمول للموضوع، مضمون قضیہ، اس پر اعتقاد سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کل آپ ایک عام زبان میں سمجھ چکے ہیں. آج ضروری ہے کہ ہم اس مطلب کو اصطلاحی دنیا میں سمجھیں تاکہ صحیح طرح سے ہمارے لیے یہ قابل فہم قرار پائیں. مضمون دو اعتقادات کا نتیجہ یقین بالمعنی اخص ہوتا ہے. اول کیا ہے؟ اعتقاد جازم ہونا چاہیے مضمون خبر پہ. مضمون قضیہ، مضمون خبر کیا ہے؟ کہ محمول ثابت ہے کس کے لیے؟ موضوع کے لیے، اور یہ عین حقیقت اور واقع کے مطابق بھی ہے. یہ بھی یقین ہو، کیونکہ اگر یہ حقیقت اور واقع کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا کہلائے گا؟ جھوٹ کہلائے گا. پھر جھوٹ کہلائے گا نا، پھر تو یقین بن ہی نہیں سکتا. یقین کس ٹائم بنتا ہے؟ جب وہ مختص ہو. کس کے ساتھ؟ محمول موضوع کے ساتھ مختص ہو، اس سے کسی بھی صورت میں جدا نہ ہو سکتا ہو، کسی بھی صورت میں جدا نہ ہو سکتا ہو. لہذا جتنے بھی یقین بالمعنی اخص ہیں، کل امام معصوم، اللہ واحد، کل نبی معصوم، الیوم القیامت آت، ہر صورت میں آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں محمول کو موضوع سے جوڑ رہے ہیں. یہ جتنے بھی محمولات ہیں اور اپنے موضوعات کے ساتھ ان کا ثابت ہونا، اس کے اوپر پکا عقیدہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ عین مطابق واقع ہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے، ذہنی تصورات نہیں ہیں، جھوٹ نہیں ہے، تخیلات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے. دوسرا عقیدہ کہ یہ محمول اپنے موضوع سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، لا یزول عنہ، کبھی بھی جدا، لا یمکن زوالہ، کبھی بھی وہ جدا نہیں ہو سکتا. کون؟ محمول و موضوع میں انفکاک نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. کسی بھی صورت میں آپ یہ نہیں کہ اللہ واحد، اللہ کے لیے آپ نے
واحد المحمول کو ثابت کیا. آیا وحدانیت اور ذات باری تعالیٰ میں انفکاک ممکن ہے؟ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. دوسرا عقیدہ ہے اعتقاد ثانی. اس اعتقاد ثانی سے یقین بالمعنی اخذ بنتا ہے، کیونکہ بعض اعتقادات انسان کے ہوتے ہیں اور حق پہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن اس میں موضوع اور معمول میں جدائی برپا ہو سکتی ہے. اس کی مختلف مثالیں آپ دیکھتے بھی ہیں. جیسے آپ کو یقین ہے، باہر دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں آسمان سے بارش ہو رہی ہے. بارش ہونے کا حکم آپ نے لگایا، یا یہ کہیں گے تیز بارش ہو رہی ہے. بارش ہو رہی ہے تیز ہونے کا حکم آپ نے بارش پہ لگایا، حقیقت کے مطابق ہے یہ، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی. لیکن یہ معمول موضوع سے کبھی جدا ہوگا یا کبھی جدا نہیں ہوگا؟ کب ہوگا جدا؟ آستہ ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. اس کو یقین بالمعنی اخذ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا. یہ یقین ہے لیکن یقین بالمعنی اخذ نہیں ہے. پھر کون سی قسم میں آئے گا؟ عام میں، کیونکہ عام میں صحیح اور غیر صحیح دونوں صورتیں موجود ہو سکتی ہیں. یہ صحیح صورتوں میں آ جائے گا. یقین بالمعنی اخذ تب ہوتا ہے کہ جب یہ اعتقاد ثانی ہو. اعتقاد ثانی کیا ہے؟ لا يمکن زوالہ، کسی چیز کا زوال، یعنی یہ محمول موضوع سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر ہوتا رہے گا اور اس کے لیے قائم ہے. موضوع یہ بات نہیں الگ نہیں. آپ اسی لیے بیان نہیں، آپ نے پہلے پوائنٹ پہ غور نہیں کیا. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا مطابق واقع بھی ہونا چاہیے. آپ کو مطابق کیسے پتہ؟ ان کے مطابق نہیں ہوتا. مطابق حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، خارج میں دو نہیں ہو سکتی. حقیقت تو نہیں تبدیل ہو سکتی نا. انسان سوچے کہ ابھی میں سو رہا ہوں جب کہ جاگا ہوں، سوچنے سے کہ مجھے یقین ہے کہ میں سو رہا ہوں. بھائی تم جاگے ہو. اصل میں پہلے نقطے پہ غور کریں نا. وہ پہلا نقطہ کیا ہے کہ محمول جو ہے وہ ثابت ہے موضوع کے لیے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت کے عین مطابق ہے. ادھر آپ یہ سوال کریں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ حقیقت اور واقعے کے مطابق ہے یا نہیں. یہ سوال اٹھانا چاہیے. یہ اس کے لیے آپ کے سامنے مختلف ضابطے ہیں، ان میں سے ہر علم کے ایک الگ الگ ضابطہ ہے. مثال کے طور پہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو فکر ہم نے کی ہے وہ عین حقیقت کے مطابق ہے؟ علم منطق کے ذریعے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو واقع میں موجود ہے اس کے مطابق ہم نے لیا ہے؟ ان میں سے ایک فلسفہ اسلامی. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو راوی کی میں نے تحقیق کی ہے وہ بالکل ٹھیک تحقیق ہے؟ کتب رجالیہ کے ذریعے سے. معیارات ہے نا حقیقت کو جاننے کی. اعتباری علوم میں اعتباری معیارات، حقیقی علوم میں حقیقی معیارات ہیں. لہذا پہلا عقیدہ بنے گا کیسے؟ سوال آپ یہاں پہ کریں. آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے اور یقین کی حد تک آپ کو یہ حاصل ہو گیا کہ یہ محمول اس موضوع سے جدا نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ثابت ہے؟ کیسے؟ دلیل کے ذریعے. اور وہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل عقلی، برہان. انشاءاللہ تعالی جزء 40 میں آگے صنعت خمس کی بحث میں آپ پڑھتے ہیں کہ برہان کیا ہے. اس کے اوپر بہت طویل کلام ہے علماء. اور برہان میں اتنا نہیں ہے کہ بعض کے لیے ثابت ہو بعض کے لیے نہیں. جب آپ وہ پڑھیں گے تو تب پتہ لگے گا. آپ کہیں گے جو برہان کا انکار کرتا ہے یا وہ دیوانہ ہے یا متمرد اور سرکش اور باغی ہے. ان دو کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں یہ کام کرتا. اس قدر واضح ترین چیز ہے برہان. مزے یہ بات. اس لیے قرآن نے کہا نا اگر تم سچے ہو تو برہان تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. برہان لے کے آ جاؤ. پھر اب وہاں پہ کہیں گے ہمارا اپنا ہے دین، تمہارا اپنا ہے دین. برہان کے ذریعے سے حقیقت آشکار جو ہوتی ہے وہ حقیقت ایک ہی ہے. حقیقت جدا نہیں ہوتی. واقعی میں جو حقیقتیں موجود ہیں وہ جدا نہیں ہوتی. بس آپ نے یقین بالمعنی اخذ میں ملاحظہ کیا کہ یقین بالمعنی اخذ کسے کہتے ہیں؟ دو اعتقادات سے مرکب یقین کو. میرے ساتھ ساتھ آپ بولیں تاکہ ذہن نشین کر لیں. یقین بالمعنی اخذ کسے کہتے ہیں؟
دو اعتقادات سے مرکب یقین. پہلا اعتقاد کیا ہے؟ مضمون خبر پر عقیدہ. کیا مطلب مضمون خبر پر عقیدہ؟ یعنی محمول موضوع کے لیے ثابت ہے اور عین حقیقت کے مطابق ہے، اور عین حقیقت کے مطابق ہے، اس لیے اس کا یقین ہے. سوال، یہ آپ کو اعتقاد کیسے حاصل ہوگا؟ تقلید کے ذریعے، واہمیات کے ذریعے، دلیل عقلی اور برہان کے ذریعے یہ اعتقاد حاصل ہوگا. اس کے علاوہ حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتا. تو یہ اس کے علاوہ وہاں پہ اعتقاد نہیں ہے نا. اعتقاد آپ پہلے غور کریں. ہم یقین بالمعنی اخذ میں اعتقاد کہہ کسے نہیں ہے کہ حقیقت کے مطابق وہ ہیں علوم اعتباری. علوم اعتباری اور حقیقت فرق دونوں میں، بس حقیقت کے عین مطابق ہو. صحیح. دوسرا اعتقاد کیا ہے؟ دوسرا اعتقاد کہ یہ موضوع، یہ محمول اپنے موضوع سے ناممکن ہے کہ جدا ہو. صرف جدا نہیں ہوتے، کیا ہے؟ مستحیل، ناممکن ہے. ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اعتقاد ثانی ہے نا، یہ کسی کے لیے مسبب بن رہا ہے. یعنی ایک علت آپ کے پاس موجود ہے، اس علت کا یہ نتیجہ ہے. اس لازمے اور نتیجے یا معلول کی وجہ سے یہ معلول بن رہا ہے. اس کے پیچھے ایک علت خاص ہے. آپ کو اس علت خاص کا پتہ لگ گیا. جب ایک علت تامہ پتہ لگ گیا تو معلول اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ فلسفہ اسلامی میں قانون پڑھیں گے تفصیلی طور پہ، کہ جس طرح سے منطق میں عالم ذہن کے بارے میں جو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ سب سے بہتر منطق جانتا ہے، اسی طرح فلسفہ اسلامی میں جو علت اور معلول کی دنیا کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ فلسفہ اسلامی کو سب سے بہتر طور پہ جانتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک علت تامہ ہو، حتماً و حتماً اس کے لیے ایک معلول ثابت ہو جائے. ایک علت تامہ یعنی خالق ہونے کی تمام شرائط مکمل ہو جائیں، حتماً و حتماً مخلوق فوراً آ جائیں گے. صحیح. یہ جو معلول ہے اعتقاد ثانی در حقیقت ایک معلول ہے جس کی علت تامہ تک آپ کی رسائی ہو چکی ہے. لہذا آپ کی خدمت میں کل بیان کیا تھا کہ ان میں علت اور معلول کا تعلق ہوتا ہے. یہ اعتقاد ثانی علت بن رہا ہے اس کے اعتقاد اول کے ساتھ ضم ہوتے ہوئے یقین بالمعنی اخذ کو لینے کے لیے یہ قیام اسے دے رہا ہے. یقین بالمعنی اخذ کو اعتقاد ثانی. یہ اعتقاد ثانی حاصل کہاں سے ہوگا؟ ہمارے پاس ایک اور جگہ سے حاصل ہوگا جو کہ علت ہے. وہ علت کوئی بھی خاص ہو سکتی ہے کہ وہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، بدیہی چیز ہے، یا کوئی برہان ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے یقین بالمعنی اخذ کے عنوان سے بحث تھی. یقین بالمعنی عام کو قطع اصولی کہتے ہیں. یقین بالمعنی عام یہ ہوتا ہے مطلق اعتقاد جازم. انسان کو یقین حاصل ہے، جزمی صورت میں اس کے پاس علم موجود ہے کہ یہ چیز اسی طریقے سے، مثلا یہ کپڑا پاک ہے، یہ کپڑا اسے یقین ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے، اسے یقین ہے کہ 2 رکعت نماز میں نے پڑھ لی ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ قطع اصولی. یا اسی طریقے سے مجھے یقین ہے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے یقین ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ قطع اصولی کہیں گے. تو یہ اعتقاد جازم ٹھوس اعتقاد ہے کہ اس خبر کے مقابل مخالف کا کوئی احتمال موجود نہیں ہے. جب ہم قطع کی بحث اصول میں پڑھتے ہیں تو وہ یقین بالمعنی اعم کو کہتے ہیں. اس لیے قطع اصولی میں ممکن ہے جاہل مرکب ہو اور ممکن ہے کہ حقیقی عالم ہو. ادھر یہ بھی بات نوٹ کرتے چلیں کہ علوم کے اندر قطع اصولی کا مترادف دوسرا لفظ کیا ہے؟ لفظ علم. کون سا لفظ ہے؟ لفظ علم. اسی لیے فقہی
ہمارے مسائل میں جب یہ لفظ آتا ہے کہ اگر اس کا علم ہو تو وہ اس طرح سے ہو، تو علم سے کیا مراد ہے؟ یہی قصد مراد ہے۔ علم کے مقابلے میں کلمہ امارہ استعمال ہوتا ہے اصول فقہ میں، اور یعنی ظنون بھی، ظن بھی استعمال ہوتا ہے، امارہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک تیسرا ہے شک۔ صحیح، اسی لیے آپ نے دیکھے کسی کو ظن ہے یا کسی کو شک ہے تو اس کو منطق میں علم سے مراد یقین اور ظن دونوں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بالعموم علوم میں قطع کا مقابل کیا ہے؟ علم، اور خصوصاً بعض جگہوں پہ یقین بالمعنی اخص مراد ہوتا ہے علم سے مراد، جیسے قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں مطلقاً بھی علم کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں یقین بالمعنی اخص حتماً و حتماً آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے لیے تھا حجیت۔ حجیت سے کیا مراد ہے؟ کلمہ حجت اس کے لغت میں متعدد معنی ہے، کیونکہ ہم بحث پڑھے نا حجیت القطع کی، قطع کے معنی آپ نے اصولی طور پہ جان لیے۔ اس کے بعد لفظ ہے حجیت۔ کلمہ حجیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ لغتاً یہ ہے جیم سے مشتق ہے، حج بھی اسی سے ہے، حجتن بھی اسی سے ہے، حجیت بھی اسی سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے القصد۔ القصد، قصد کہتے ہیں توجہ کے ساتھ ایک طرف چلنا، میانہ روی کو بھی کہتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ ایک طرف چلنے کو کہتے ہیں، یا ایک شے کا آنا، اس کو بھی قصد سے تعبیر کیا جاتا ہے لغت میں ہی ایک معنی یہ نکلا بیان کیا گیا ہے کہ حجت کہتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے مولا اپنے عبد اور غلام کے اوپر ایک تکلیف عائد کر دے اور اس کا مواخذہ کر سکے۔ مولا عبد کے اوپر جس چیز کے ذریعے سے مواخذہ کر سکتا ہے اور تکلیف عائد ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ صحیح، مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ٹائم پہ روٹیاں لائی نہیں، اس نے کہا کہ مجھے بتایا ہی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا دکھایا، ہم نے فون کر کے بتایا، یہ کیا، فلاں فلاں کیا، تو وہاں پہ ہم ان سب چیزوں کو کیا کہیں گے؟ یہ تمہارے اوپر حجت بن گئی۔ کیوں حجت بن گئی؟ کیونکہ ان دلیلوں کے ذریعے سے آپ اس شخص کے اوپر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ تکلیف عائد ہوتی تھی، تمہیں یہ انجام دینی چاہیے۔ مولا اپنے غلام کے اوپر جن چیزوں کے ذریعے سے یہ دلیل قائم کرتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ تکلیف عائد ہوتی تھی اور تمہیں یہ انجام دینا چاہیے تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ اسی سے کلمہ احتجاج ہے۔ احتجاج کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے ذریعے سے مولا اپنے غلام اور عبد کے اوپر مواخذہ کر سکتا ہے اور اس کے اوپر تکلیف عائد کر سکتا ہے، اس کو حجت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حجت کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے دشمن کے سامنے دلیل قائم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے دشمن کے سامنے دلیل قائم کی جاتی ہے۔ اسی لیے اسی سے احتجاج ہے نا، کتاب معروف ہے نا احتجاج تبرسی، اس میں احتجاج سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یعنی مناظر اہل بیت علیہ السلام کے، تو ان کے سامنے دیگر اقوام آئیں، دیگر مذاہب والے آئے، تو ان کے سامنے انہوں نے جن چیزوں سے اپنے موقف کو پیش کیا اسے احتجاج کہتے ہیں، دلیلیں۔ صحیح، دشمن کو جس کے ذریعے سے زیر کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ حجت کے متعدد معنی ہوئے نا، ایک معنی لغت میں ذکر کیا ہے اتیان شیء، شے کا آنا، ایک معنی ذکر کیا گیا ہے توجہ کے ساتھ ایک عمل کو انجام دینا، یا ایک عمل کی طرف کاملاً توجہ کرنا، التوجہ الی عمل، یہ ایک معنی ذکر کیا گیا۔ حجت کا ایک معنی ذکر کیا گیا ہے، یہ تو اس کے مادے کے معنی سے جو ذکر کیا۔ کلمہ حجت کا ایک معنی ذکر کیا گیا ہے کہ مولا جن چیزوں کے ذریعے سے عبد کے اوپر تکلیف عائد کر دیتا ہے اور مواخذہ کرنے کو اپنے مواخذہ کرنے کا حق رکھتا ہے، انہیں حجت کہتے ہیں۔ نمبر 4، جن چیزوں کے ذریعے سے دشمن کو بٹھایا جا سکے اور اس کے اوپر دلیل قائم کی جا سکے، جس چیز کے ذریعے سے دشمن کو بٹھایا جائے اور اس کے اوپر دلیل قائم کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی تھی۔
اصطلاحی دنیا میں آئے تو مختلف علوم میں حجت کے مختلف معنی رہے ہیں. حجت کا ایک معنی منطقی ہے، حجت منطقی الگ ہے. آپ حجت منطقی میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے دوسرے حصے میں منطق مظفر میں پڑھیں گے کہ اگر قیاس بنایا جائے اور قیاس کے نتیجے میں اصغر اور اکبر ہوتا ہے، اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کرنے کے لیے حد اوسط وہ علت بنتی ہے، اس کو حجت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے ادھر ہی واضح اور آشکار ہوگا، ممکن ابھی آپ کے لیے آشکار نہ ہو. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت منطقی. حد اوسط ہوتی ہے نا، قیاس کس طرح سے بنتا ہے؟ دو مقدمات ہوتے ہیں نا قیاس کے، تیسرا تو نتیجہ اضطراری نتیجہ ہے، اسے قیاس کا حصہ نہیں کہتے. قیاس کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ دو پہ ہوتا ہے. قیاس کتنے پہ ہوتا ہے مشتمل؟ قیاس منطقی دو پہ. پہلے کا کیا نام ہے؟ صغرا، اور دوسرے کا لا محالہ ان کے نتیجے میں تیسرا متولد ہوگا. صحیح ہے، وہ نتیجہ ہے اس کا. صغرا اور کبرا ان دونوں مقدموں کو آپس میں جوڑتا کون ہے؟ ایک ہے حد اوسط ہے ان میں. صحیح ہے، ایک زنجیر کی طرح حد اوسط ہے. یہ حد اوسط یہ علت بنتی ہے کبھی کہ نتیجے میں محمول موضوع کے لیے ثابت ہو، اور کبھی معلول بنتی ہے، اور کبھی کیا بنتی ہے؟ معلول بنتی ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ یہ اکبر اصغر کے لیے ثابت ہے. یہ جو حد اوسط علت اور معلول بن رہا ہے، اس کو حجت منطقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحیح ہے، یہ حجت منطقی. ہم جب یہاں پہ حجیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حجیت منطقی ہماری مراد نہیں ہے، اگرچہ قیاس منطقی کو استعمال کیا جاتا ہے صغرا اور کبرا بنا کر. واضح یہ بات. نمبر 2، بعض اوقات حجت سے مراد لیا جاتا ہے حجیت لغوی. حجیت لغوی، حجیت لغوی کیا ہے؟ جس چیز کے ذریعے سے مولا اپنے عبد کے اوپر احتجاج قائم کر سکے، اس سے تقاضا کر سکے جن چیزوں کے ذریعے سے. لغت میں ابھی ہم نے معنی دیکھا ہے نا. ہمارے بعض فقہاء ایسے رہے ہیں کہ میں بعض درس خارج دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اسی معنی کو حجیت قطع میں معتبر قرار دیا. صحیح، لیکن شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی کو حجیت کا معنی قرار نہیں دیا. تیسرا ہے حجیت اصولی. حجیت اصولی جو شہید صدر کی نظر میں، کیونکہ ہم حلقہ اولا پڑھ رہے ہیں شہید صدر کی، اس لیے ہم ان کی آراء پڑھیں گے، دیگر فقہا کی نہیں. شہید صدر نے جو حجیت اصولی یعنی حجیت قطع میں کلمہ حجیت کا معنی لیا ہے، وہ ہے معذریت و منجزیت. کیا معنی لیا ہے؟ معذریت و منجزیت. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے آ رہا ہے. یہ بتانا مقصود تھا کہ حجیت قطع میں اب نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ حجیت قطع. یہاں پہ حجیت بے معنی حجیت اصولی ہے. نمبر 2، یہاں پر قطع جب ہم نے کہا قطع بے معنی یقین بالمعنی اعم ہے، جو درست اور غیر درست دونوں کو شامل ہے. صحیح ہے، اعم تر ہے قطع، یعنی مطلق اعتقاد جازم جس میں کسی قسم کا بھی آپ دوسری رائے نہیں دیتے. آئے اب ہم عملی طور پہ کتاب میں داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ قرار دیا تھا کہ قطع کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ہم نے ارکان قرار دیے. پہلا کیا ہے؟ کاشفیت، دوسرا محرکیت، تیسرا حجیت. حجیت کو اینڈ میں پڑھی. کاشفیت، قطع کا تیسرا مترادف کلمہ جو بنتا ہے، قطع کا تیسرا مترادف کلمہ وہ لفظ کاشفیت ہے. لفظ کاشفیت، اراءۃ یا رؤیۃ، دیکھنا یا دکھانا، جو اس نے اس کو اس طرح سے دکھایا. کاشفیت سے کیا مراد ہے؟ توجہ ادھر کریں. جو قطع کا معنی آپ کے سامنے آیا نا، اسی کو آپ ایک اور زبان سے بیان کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جب مطلق اعتقاد جازم ایک شے کا آتا ہے اور کاملاً یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز اسی طرح سے، جیسے آپ کو کاملاً یقین ہے یہ کپڑا پاک ہے کیونکہ میں نے خود ابھی دھویا،
پاک ہے، آپ طرف آخر کا احتمال دیں گے؟ نہیں دیں گے نا، یقین کریں گے۔ یہاں پر آپ کو جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ کپڑے کا پاک ہونا یا نجس ہونا؟ پاک ہونا نا۔ بس کاشفیت سے مراد یہ ہے کہ قطع جب بھی آئے گا ایک شے کو آشکار کر دے گا، ایک شے کو کیا کرے گا؟ واضح اور آشکار کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں کشف کرنا۔ کشف کرنا آشکار کرنا اور روشن کرنا، دکھا دینا، بیان کر دینا، ظاہر کر دینا۔ آپ نے ملاحظہ کیا، مثال کے طور پہ ایک آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور جا نماز موجود ہے، جا نماز کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، صحیح؟ خون کے چھینٹے، خون نجس ہے۔ آپ آئے تھے کہ میں نماز پڑھوں، یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جا نماز پاک ہے یا نجس ہے؟ معلوم ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی وجود میں اندھیرا ہے۔ اس ایمان سے نا کاشفیت کے لفظ کی پیرائی میں آپ کے سامنے بات کروں، کیا ہے؟ اندھیرا آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پہ آپ کو اگر کوئی آ کے یہ بیان کر دیتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے، تو اب آپ کے پاس کچھ علم آیا۔ وہ علم کیا ہے؟ یعنی وہ روشنی کیا ہے جو آپ کے وجود میں آئی کہ یہ پاک ہے، لیکن نجس ہونے کا بھی احتمال موجود ہے، موجود ہے نا۔ اس کے بعد آپ نہیں موجود، یقین آپ کو ایک بندہ بتایا تو یقین ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک عام صورتحال دیکھی، یقین حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے سب نے کہا کہ احتمال دے گا، ممکن ہے نجس۔ اب تو ادھر آپ نے کبھی اس نماز پڑھی ہو تو الگ بات ہے، یا بعض جگہوں پہ ہمیشہ پڑھی ہے، بعض کا تو ہوتے ہیں چھوٹے بچے، تو احتمال ہوتا ہے نجس جگہ ہوگی ہوگی، صحیح۔ اس لیے انسان سوچتا ہے کہ یہ پاک ہے یا نہیں، اس لیے کوئی آگے کہہ بھی دے تب بھی اندر ایک دل میں خلیج سی رہتی ہے کہ کیا پتہ نجس ہی کیوں نہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہاں پر اب آپ خود اسے اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، ایک ایک اس کا حصہ دیکھتے ہیں، کہیں خون کا قطرہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عالم دین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ وہ جاتے ہوئے بس جب خون کے قطرے گرے ہیں، وہ اللہ اس جا نماز کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور بندہ بھی کہتا ہے، اب آپ کو یقین ہو جائے گا یا نہیں؟ ہوگا نا۔ اب جب آپ کو یقین ہوا ہے تو پہلے والی حالت اور نئی حالت میں فرق ہے، فرق ہے۔ یہ جو نئی حالت ہے یہ اصلا دوسری طرف کا کوئی احتمال دے ہی نہیں رہے، تو یہ سامنے آپ کے کشف کیسے ہوا، یہ ظاہر کیسے ہوا، یہ آشکار کیسے ہوا، اس کو کہتے ہیں قطع۔ اس نوع کی کاشفیت کو کیا کہتے ہیں؟ قطع۔ اس کی ایک اور مثال جو شہید نے آگے حلقات میں بھی دی ہے، اس کے نجاست کا علم نہ ہو تو وہ پاک نہیں ہے۔ یہ والا مسئلہ بھی نہیں پڑھے، ابھی قطع اور کاشفیت کو سمجھے، مثال اس لیے دیں، صحیح۔ اب آپ ایک اور مثال دیکھیں، آپ کو سخت اور شدید ترین پیاس لگتی ہے، تو یہ آپ کے اندر جو ایک تقاضا برپا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے کشف اور آشکار ہوتا ہے یا نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ کاملاً آشکار ہوتا ہے۔ بس یہ جو آشکار چیز ہے یہ کاشف ہے نا، آپ اس کے برخلاف قدم اٹھا سکتے ہیں، برخلاف قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو کاشفیت ہے یہ قط کے اندر کئی باعث چاہیے یا قط کے ذات کا حصہ ہے، یعنی ذات قطعی عین کاشفیت ایسا ہے یا نہیں؟ بذات خود قطعی کاشفیت ہے۔ نمبر 2، محرکیت۔ محرکیت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے خلق ہی ایسا کیا ہے، طبیعتاً انسان اس طرح سے خلق ہوا ہے جس کا قطع حاصل ہو اس کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، جس کا قطع حاصل ہو اس کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ اب اس کی بھی مثالیں ہمارے سامنے مختلف ہیں۔ بالفرض آپ کو دور سے ایک پانی کا سر چشمہ نظر آ رہا ہے، شدید ترین پیاس بھی لگی ہے، صحیح ہے، دھوپ کے اوپر چمک رہی ہے، آپ کو جب پانی کا سر چشمہ نظر آئے گا تو آپ کو دیکھتے ساتھ قطع حاصل ہو گیا کہ یہ پانی ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کوئی اور چیز آ کے حرکت دے گی کہ پانی کی طرف بڑھو، یا یہ کشف ہونا ہی آپ کے لیے محرک بن جائے گا؟ کشف ہونا
محرک بن جائے گا نا، لا محالہ اس کی طرف آپ بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ قطع اس کے اندر لازمے کے طور پہ محرکیت پائی جاتی ہے، اگرچہ اس کی ذات کاشفیت ہے، اس کی ذات علم ہے، لیکن اس کی ذات کے ساتھ جس طرح حرارت اور آگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی، بلکہ ادھر علماء کے مطابق یہ کہنا چاہیے جس طرح سے 4 سے 2 کو جدا نہیں کر سکتے آپ، اسی طریقے سے کاشفیت سے محرکیت کو جدا نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کو قطع حاصل ہے کہ ابھی زلزلہ آ رہا ہے، تو آپ باہر جائیں گے یا نہیں؟ باہر جائیں گے نا فوراً، یا کوئی اور آپ کو بتائے گا کہ جھنڈوڑ کے، جب علم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی چیز نکالنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے محرک بننے کے لیے. اسی طریقے سے آپ کو یقین ہے کہ مجھے بھوک لگی اور کھانا آپ کے سامنے آ جائے، تو بھوک کا علم ہونا اس کی خواہش کی طرف آپ کو بڑھا دے گا یا نہیں بڑھائے گا؟ لہذا قطع بعینہ اسی وقت کیا ہے؟ محرک بھی آپ کے لیے ہے. اب آپ کو ایک قطع حاصل ہو جاتا ہے. آپ اپنی یہ میں نے عام سی مثال اس لیے دی تاکہ اس موضوع کو آپ سمجھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکم شرعی آنے کا قطع حاصل ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم شرعی ہے. تو جیسے ہی حکم شرعی آئے گا تو آپ کو یہ اس طرف لے کے جائے گا یا نہیں کہ آپ اس کو جا کے امتثال کرو اور بجا لاؤ، بجا لانے کی طرف لے کے جائے گا نا. اسی لیے آپ نے پیچھے وہ کلمات وجود میں کیا پڑھے تھے کہ یبعث الوجوب کیا ہے؟ وجود حکم شرعی یبعث نحو الشیء، وہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر یقین اور قطع حاصل ہو تبھی اس کی طرف لے کے جائے گا. وجود میں ایک تو صیغہ بھی ہوتا ہے یا اس کا اسلوب ایسا ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر ابھارتا ہے، لیکن قطع ایک ایسی چیز ہے انسان لا محالہ اس کے مطابق قدم اٹھاتا ہے. ادھر ایک چھوٹا سا اور سوال کروں جس سے پتہ لگ جائے گا آپ کو یہ والی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں. انسان قطع کی مخالفت کر سکتا ہے؟ انسان قطع کی مخالفت کر سکتا ہے؟ مولا آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا قطع حاصل ہوا ہے اس کے اوپر عمل نہ کرو؟ کیسے نہیں کہہ سکتا؟ کیسے کہے گا؟ جی کیسے یقین؟ قطع حاصل ہے. مثال کے طور پہ آپ کو قطع اور یقین حاصل ہے کہ یہ کپڑا پاک ہے، مولا آ کے کہ یہ نجس ہے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اندر سے بتائیں نا، باہر ظاہر نہیں بتانا. کس کی مانیں گے؟ تو جس طرح نے مولا سے مراد ابھی اللہ تعالیٰ نہ لینا. ایک عام غلام ہے، ادھر غلام ہے، اس نے نماز پڑھنے لگے، اس کا مالک آ کے کہتا نہیں یہ جان نماز نجس ہے، اس نے بھی خود دھو کے بچھائی تھی، اسے پتہ ہی نہیں ہے مالک کو، تو کس کی مانے گا؟ قطع کی مانے گا نا. انسان لا محالہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. قطع کے مخالف کیسے عمل کریں گے آپ؟ کیونکہ قطع سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے. اگر مولا نے یہ کرنا ہے کہ وہ اب کے قطع کو ختم کرے، زائل کرے، تو کیا قطع زائل ہو سکتا ہے یا اس کے لیے اس کے مقدمات زائل کرنے پڑیں گے؟ اسی لیے جب آپ تبلیغات میں جائیں اور کوئی اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے، آپ اسے منوا سکتے ہیں؟ ابھی بھی نہیں. قرآن کریم میں آگے حتیٰ کہ رسول نے یہ کہا کہ لی عملی ولکم عملکم، یا میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو جس سے اڑا ہوا ہے اس کو اسی ٹائم توڑا نہیں جا سکتا. کب توڑا جا سکتا ہے؟ کہ جب اس کے مقدمے، یعنی ہمیں تبلیغات کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے مقدمات کو توڑیں، نہ کہ اس کا قطع فوراً ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قطع کے مطابق انسان لا محالہ عمل انجام دیتا ہے. وہ الگ چیز ہے کہ قصد غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے. انسان اپنی طبیعت اللہ تعالیٰ نے خلق ایسا کیا کہ اس کے پیچھے لا محالہ چلے گا، اس کے مطابق صحیح، اس کے مطابق لا محالہ قدم اٹھائے گا. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ انٹرویو کے لیے صبح سویرے ہمیں بلایا ہے،
آپ جاگیں تیار ہوں، ایک شخص آ کے کہ نہیں انہوں نے نہیں بلایا، مانیں گے اس کی بات یا جائیں گے انٹرویو کے لیے؟ جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ انسان قد کے مطابق عمل کرتا ہے، مجبور ہے اپنی طبیعت انسانی میں. واضح یہ بات، اس لیے کہتے ہیں کہ قد کی حجیت بھی ذاتی ہے، کہ ابھی آپ کے سامنے بیان جیسا محرکیت ذاتی ہے نا. جی جس کا آج کچھ ترجم قد کی صورت میں گئے ہیں اور وہاں جا کے پتہ چلا ہے کہ وہ بات کی نہیں. یہ دیکھیے یہ الگ مسئلہ ہے کہ قد آیا مخالف واقع ہو سکتا ہے یا نہیں. ہاں ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتیں ہیں نا. پہلے بتایا درست نہ درست دونوں اس میں ہو سکتا ہے، لیکن قد کے مطابق عمل کرے گا یا نہیں؟ کرے گا نا. حتمن و حتمن. آپ غور کریں اپنی عام زندگی میں، تنہائی میں، آپ کو خود اس کا نتیجہ پتہ لگے گا. ادھر عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ شریعت نے ادھر آ کے فقط نہیں بتایا، عقل آ کے ادھر بتاتی ہے کہ قد کے مخالف انسان عمل انجام نہیں دے سکتا. صحیح. اب آئے تیسری چیز. ہاں ایک نہیں، قد اس میں بھی اس طرح نہیں ہے، قد کے برخلاف چل ہی نہیں سکتا نا. اگر کوئی ویسی کہ ایک شے کا قد ہے اور قد ہونے کے باوجود وہ رہ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اپنی ہر درمی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے. قد میں آپ کو حجیت اس کی مراد یہ ہے کہ جو وہ آپ کے لیے کشف کرے گا، اس کشف کرنے میں آپ کو خطا وہ یقین ہے، آپ کو اپنے طور پہ پتہ ہے کہ میں خطا نہیں ہے. یہ اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اونچی بلڈنگ پہ چڑھ جاتا ہے. اب وہ جب اوپر چڑھ کے نیچے دیکھتا ہے، اسے پتہ ہے میں نیچے گرا مر جاؤں گا. اب اگر وہ مر جائے اور گرے اور مر جائے تو اس صورت میں یہ زندہ رہ جائے. یہاں پہ اس نے قد کے مطابق تو عمل کیا یا نہیں؟ وہ جتنا بھی نادان بن جائے، جتنا بھی مجنون بن جائے، جو قد کی صورت میں آشکار ہے نا اس کے سامنے، وہ اسے آشکار قبول کرے گا. اسے وہ نہیں کہے گا کہ یہ جہل ہے. صحیح ہے. اسے کیا کہے گا؟ یہ میرے لیے آشکار ہے، واضح ہے. اس لیے قد ایک ایسی چیز ہے کہ جو بذات خود کاشفیت ہے، روشنی ہے اس بندے کے لیے. نمبر 2 محرکیت ہے اس میں، جس چیز کا کشف ہوتا ہے اسی شے کے مطابق آپ قدم بڑھاتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں. مگر اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ پانی ہے تو آپ پانی کی طرف بڑھیں گے. آپ کو اس کا روشن ہوا نا کہ وہ پانی ہے اور شک کی نہیں ہے، یقین ہے، تو اس وجہ سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اس لیے قد کی مثالیں عام زندگی میں بہت پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محرکیت اسی طرح سے پائی جاتی ہے جیسے حرارت آگ کے ساتھ یا زوجیت اربعہ کے ساتھ. دو ہی ہونا 4 کے اندر پایا جاتا ہے کہ چھین نہیں سکتے، اگرچہ اس کی وجہ سے وجود میں نہیں ہے. اسی طرح ایک ہے حجیت. حجیت سے مراد یہ ہے کہ اگر حکم شرعی آ جائے اور حکم شرعی آنے کا قط حاصل ہو جائے تو انسان کے اوپر تکلیف شرعی عائد ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں منجزیت. تکلیف شرعی عائد ہوگی یا نہیں؟ مولا کی طرف سے اگر حکم شرعی یقینی طور پہ عبد کے سامنے آ گیا اور آپ کو قط حاصل ہے کہ یہ مولا کا حکم ہے تو اس کے اوپر وہ تکلیف عائد ہوگی. اس تکلیف عائد ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ منجزیت. اور اگر قط حاصل ہو لیکن خلاف واقع نہ ہو، برخلاف نکلے واقع کے، یعنی مولا کی طرف سے حکم آیا اور آپ کو یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے، آپ کو کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے، قط حاصل ہے، تو آپ کے پر وہ حکم عائد ہوگا، اس کی بجاوری ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں منجزیت. ابھی بھی معنی خاص کہاں سے آ گئے؟ بحث تو چھوڑ چکے ہم پیچھے کہ قط کیا ہے، قط کیا ہے اصول فقہ میں؟ کچھ بھی نہیں منجزیت کے مقابلے میں. ابھی آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ منجزیت کو ابھی تک سمجھیں. منجزیت کیا ہے کہ جب حکم شرعی کا قط حاصل ہو گیا تو عائد ہوگی یا نہیں؟ اس عائد ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ منجزیت. یعنی ادھر مولا ہمیں پکڑ کر سکتا ہے، ہماری کر سکتا ہے نا. اگر مخالفت کریں تو عقاب ہوگا، کرنے کا حقدار ہے مولا. اس کو کہتے ہیں منجزیت.
اور اگر جو قط حاصل ہوا تھا وہ خلاف واقع نہ نکلے، واقع کے برخلاف نکلے، مثلا جس کا میں نے قط حاصل کیا تھا کہ یہ طاہر ہے اور وہ پاک نہ نکلے، تو وہاں پہ مولا کہ تم نے پاک جگہ پہ نماز کیوں نہیں پڑھی، تو ادھر ہم عذر پیش کر سکتے ہیں کہ قط حاصل ہو گیا تھا، یعنی قط کے مطابق میں نے عمل انجام دیا، میں نے تو اپنے طور پہ طہارت کو تلاش کیا اور یقین ہو گیا تھا یہ پاک اور طاہر ہے۔ اس کو کہتے ہیں معذریت، کہ اگر آپ انجام نہ دے سکیں اور قط حاصل ہو جائے اور وہ مخالفت مولا نکلے، جس کا قط حاصل ہوا ہے وہ مولا کی مخالفت میں نکلے، تو آپ کا عذر مولا کے سامنے قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بس اسے کہتے ہیں معذریت۔ معذریت کی صورت میں ہماری چھوٹ ہوگی یا نہیں؟ بس قط کے مطابق انسان، یہ تین چیزیں ہیں، کاشفیت، محرکیت اور حجیت۔ حجیت قط سے کیا مراد ہے؟ منجزیت قط اور معذریت قط، یعنی قط منجز بھی کر دیتا ہے حکم شرعی کو، اور عقاب مولا کا حق دیتا ہے کہ وہ عقاب کر سکے، اور معذریت کہ اگر خطا کی صورت میں مولا کے سامنے عذر پیش کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ باقی سب ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔